والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص صدق الله العظيم. جس طرح ہم انسان اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے، انسان پہلے نہیں تھے، پھر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر آدم سے سارے انسان کو اللہ نے پیدا کیا. تو انسان بھی ایک مخلوق ہے. مخلوق کہتے ہیں جسے پیدا کیا جائے، جو پہلے نہ ہو بعد میں اللہ نے اس کو پیدا کیا. تو جس طرح ہم انسان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اسی طرح جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا. جس طرح ہم انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی اچھے اور ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. جنات میں جو برے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے. شیطان اور جنات دو الگ نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہے. برے جنات کو شیطان کہا جاتا ہے، جیسے برے انسانوں کو کافر یا مشرک یا گنہگار کہا جاتا ہے اور اچھے انسانوں کو مومن، ایمان والے، متقی، اللہ کے ولی، الگ الگ نام سے. شیاطین کا جو سردار ہے سب سے بڑا وہ ابلیس ہے، جس نے پہلی بار اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. اور پھر اللہ سے اس نے یہ مہلت مانگی کہ مجھے ان انسانوں کو، آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کا موقع دیا جائے. اللہ نے شیطان کو موقع دیا. الی یوم یبعث. ابلیس اور اللہ کے بیچ کی جو گفتگو ہے، جو بات چیت ہے، قرآن مجید میں کئی سوروں کے اندر بیان کی گئی. اس نے مانگا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا میں آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے کوشش کروں گا
کہ تیرا ایک بھی بندہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر قائم نہ رہ سکے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ سارے انسان گمراہ ہو جائیں۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، انہیں گمراہ کروں گا، ان کو غلط باتوں کی طرف ان کو جو ہے رہنمائی کروں گا، بہلا پھسلا کر ان کو غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کروں، اور وہ کر رہا ہے۔ تو انسان اور جنات دونوں الگ مخلوق ہیں، دونوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہم کو تو وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ ایسی مخلوق ہے جو دکھنے میں نظر نہیں آتی۔ ان کے اور ہمارے بیچ میں اللہ کا ایک پردہ ہے جسے عبور کر کے، جسے پار کر کے ان کو دیکھنا ممکن نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ بھی طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے وہ اپنا بھیس بدل کر آ سکتے ہیں۔ اور جب شیطان کوئی اپنا بھیس بدل کر کے کبھی انسان کی شکل میں کبھی کسی اور شکل میں آتا ہے، اگر انسان کی شکل میں آتا ہے تو اسے دیکھا جا سکتا ہے، وہ تو انسانوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ جب تک وہ کسی دوسری شکل میں ہے پھر اسے اپنے اصلی شکل میں ہوتے ہوئے جو اس کے پاس قوت اور طاقت ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جائے۔ جب وہ شکل بدل کر آئے، کبھی کسی سانپ کی شکل میں آ گیا، معمولی چھوٹے بچے بھی اسے مار سکتے ہیں، چونکہ اب تو وہ سانپ کی شکل میں ہے۔ جس شکل میں ہوگا اسی کے برابر اسے قوت اور طاقت رہے گی۔ وہ انسان کی شکل میں بھی ہو اور اس کے پاس طاقت جو اس کی صحیح اصلی شکل میں اللہ نے جو اسے دیا ہے وہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صدقہ فطر جب آیا، رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور فطرے جمع ہو گئے مسجد کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فطرے اناج دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں پیسے اور سکے نہیں دیتے تھے، فطرہ جو بھی ہو وہ اناج کی شکل میں، آپ یا گیہوں دو یا کوئی بھی، کھجور بھی دیتے تھے لوگ۔ اس وقت کھجور بہت سستا ہوتا تھا گیہوں کے مقابلے، 1 کلو گیہوں میں 2 کلو کھجور آ جایا کرتے تھے۔ تو کھجور بہت سارے اکٹھا ہو گئے فطرے کے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کھجوروں کی حفاظت کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کو انچارج بنایا۔ رات کا وقت ہے، ابو ہریرہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کی شکل میں، غریب انسان کی شکل بنا کر شیطان آیا اور کھجور چرا کر لے جانے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے پکڑ لیے اور یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کے سامنے پیش کروں گا، تم کھجور چرا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے گھر والے ہیں، بھوکے ہیں، آپ مجھے ایک بار جانے دو، چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس پر ترس آیا، جاک مرندے غریب آدمی ہے، تھوڑے کھجور چرا کر لے جا رہا ہے، جانے دو، چھوڑ دی۔
صبح کو جب اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ کی، تو ان کے بتائے بغیر، چونکہ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے پورا بتا دیا گیا تھا، ابو ہریرہ کو دیکھتے ہی فرمایا رات کو کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ جو تمہارا مہمان آیا تھا رات کو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ ابو ہریرہ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ شیطان ہے، وہ انسان کی شکل میں آیا، وہ تو ابھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ اللہ کے نبی کو انہوں نے بتایا قصہ کہ غریب آدمی آیا تھا، کچھ کھجور چرا کر لے جا رہا تھا، میں نے اس کو پکڑا تو اس نے معذرت کی، معافی مانگی اور یہ کہا کہ میں غریب ہوں، مجھے جانے دو۔ مجھے اس پر ترس آ گیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ وہ جھوٹ بول کر گیا ہے تمہیں دھوکہ دے کر، لیکن پھر آئے گا وہ۔ اللہ کے نبی نے اس وقت بھی ان کو نہیں بتایا کہ یہ شیطان آیا تھا۔ دوسری رات کو پھر آ گیا، پھر کچھ کھجور چرا کر لے جا رہا تھا، پھر ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا، یعنی چونکہ وہ انسانی شکل میں تھا تو ایک نارمل انسان بھی اس کو پکڑ سکتا ہے۔ شیاطین سے، جنات سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کسی دوسری شکل میں آئیں گے تو آپ سے وہ زیادہ ڈریں گے، چونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ شکل بدلنے کے بعد میرے پاس وہ طاقت نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی بھی شکل میں آئے وہ آپ سے کمزور ہوں گے، وہ اپنی شکل میں، اصلی شکل میں ہی ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور جب وہ اصلی شکل میں ہو تو وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ دکھیں گے نہیں۔ اس لیے یہ بارہ، یہ شیطان، یہ جنات، یہ سب ذہن سے نکالو۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنات ہیں، قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تذکرہ موجود ہے۔ کوئی یہ کہے کہ شیطان اور جنات نہیں ہیں، بس ایسی ہی بیکار باتیں ہیں، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ بحیثیت ایمان ایک مسلمان کے یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، قرآن میں بہت جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ اور اس کو جو قوت اور طاقت ہے سامنے آ کر لڑنے کی نہیں ہے، وہ آپ کو بہکائے گا، غلط چیزوں کی طرف آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، بس اس کی وہ طاقت ہے۔ اور اگر وہ کسی دوسری شکل میں آ جائے تو وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ دوسرے دن بھی بہانہ کر کے چلا گیا، ابو ہریرہ نے دوسرے دن بھی چھوڑ دیا، غریب ہے جانے دو، کچھ کھجور۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی یہ پوچھا، پھر فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا وہ۔ تیسرے دن جب وہ آیا اور کھجور چرا کر لے جانے لگا، ابو ہریرہ نے سختی سے اس کو پکڑا اور کہا کہ آج تو تم کو ضرور میں اللہ کے رسول کے سامنے لے جاؤں گا، آج تم کچھ بھی کہو چھوڑوں گا نہیں آج۔ تو اس نے کہا کہ آج میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گا جس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، آپ مجھے چھوڑ دو، میں ایک اچھی بات بتاؤں۔ وہ بات کیا ہے؟ اس نے یہ کہا، شیطان نے بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی ایک بار پڑھ کر سو جایا کر۔ اگر تم رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو گے، دنیا کا کوئی بھی شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکتا ہے، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا ساری رات۔ کوئی بھی شیطان ہو، اس کے وسوسے ہو، کسی بھی چیز پر اسے قدرت نہیں ہوگی۔
سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ۔ ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا، پھر اللہ کے نبی کے سامنے جب آئے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ 3 دن سے جو آ رہا تھا وہ جھوٹا ہے، وہ کوئی غریب اور اس کے بچے بھوکے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، لیکن اس کی وہ بات صحیح ہے جو اس نے رات تم سے بتائی کہ آیت الکرسی پڑھنے کا سونے سے پہلے یہ فائدہ ہے کہ وہ ساری رات شیطان سے اللہ حفاظت کرے۔ ایک تو دوسری بھی بہت ساری احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے، اور یہ باقاعدہ ایک ایگزامپل کے طریقے سے اللہ نے شیطان کو بھیج کر کے آیت الکرسی کی فضیلت جو ہے ہمارے سامنے واضح کر دی۔ آج کل بہت سارے لوگ اس میں کچھ پڑھے لکھے، کچھ حافظ عالم لوگ بھی یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ ہم جو ہے فال کھولیں گے، ہم یہ بتائیں گے کہ تمہارے اندر کیا بیماری ہے اور اس کا ہم علاج کریں گے، ہم عامل ہیں، ہمارے قبضے میں جنات ہیں، اس طرح کے بہت سارے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اس لیے یہ بات اچھی طرح جان لے، سمجھ لے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ کچھ پڑھ کر کے، کوئی وظیفہ کر کے کسی جنات کو یا فرشتے کو قابو میں کرنا، قبضے میں کر لینا، اس پہ کنٹرول حاصل کرنا، یہ امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی جن کسی کے کنٹرول میں نہیں آ سکتا۔ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے بڑے پیغمبر تھے، نبی تھے، اللہ نے ان کو بہت سارے شیاطین پر کنٹرول دیا تھا، جسے قرآن مجید میں خود بیان کیا اللہ نے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي مِنْ أَمْرِهِ حَيْثُ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے اللہ مجھے ایسا پاور، ایسی حکومت دے جو قیامت تک میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، ایسا ملک، ایسی حکومت، ایسا پاور مجھے دے اے اللہ جو میرے بعد کسی کو میسر نہ۔ چنانچہ اللہ نے ان کو بہت ساری چیزیں عطا فرمائی، اس میں سے ایک یہ کہ ہوا کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا ان کو وہاں تک پہنچا دیتی تھی جہاں وہ جانا چاہتے، کہ مجھے آج دہلی جانا ہے، ہوا تھوڑی دیر میں دہلی پہنچا دیتی۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ان کے حکم سے چلتی اور ان کو جہاں وہ چاہتے پہنچا دیتی۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بڑا پاور ہے اللہ نے جو ان کو عطا فرمایا، کسی اور کو آج تک کبھی نہیں عطا فرمایا اللہ نے۔ ہوا کسی کے کنٹرول میں ہو ایسا کبھی نہیں ہو، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور بہت سارے شیاطین کو بھی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا۔ بڑی بڑی بلڈنگیں وہ بناتے تھے، پہاڑوں میں سے راستے نکالنا، یعنی جو سخت کام جو آج کل کے زمانے میں مشینری سے پورا ہوتا ہے، بلڈوزر یہ وہ سب، اس زمانے میں
حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے شیاطین کا پاور بھی دے دیا تھا، وہ جو چاہے وہ کرتے رہتے۔ سمندر میں غوطے لگا کر کے موتیا ہیرے جواہرات نکالنا بھی ان کا کام تھا، کل بناء و غواص۔ سلیمان علیہ السلام تو فلسطین میں تھے، اور ایک حکومت تھی بلقیس جس کی بادشاہت جو ہے ایک عورت کے ہاتھ میں تھی، اور یمن میں، فلسطین اور یمن میں بہت دوری ہے، ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں جب کہا کہ وہ آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کا جو تخت یمن میں ہے اسے اٹھا کر یہاں لے کر آنا ہے، تم میں کون لا سکتا ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت نام کے ایک جن نے یہ کہا سلیمان علیہ السلام سے، آپ جو بیٹھے ہم سے بات چیت کر رہے ہیں، یہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے، آپ اٹھنے سے پہلے وہ تخت جو ہے آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، ایک اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کوئی بزرگ ہستی، انہوں نے یہ کہا کہ آپ آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے آپ کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ تو اللہ نے بڑی طاقت والے شیاطین اور جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا، اور قرآن میں صاف ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت کے لیے، ان کے کام کرنے کے لیے ان کو اللہ نے تیار کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی دعا، کوئی تسبیح، کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ یہ تو ایک معجزہ تھا جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے، اور ساری دنیا اس سے قاصر ہوتی، کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد ہزاروں انبیاء آئے، اور ہزاروں اللہ کے نیک بندے بھی آئے، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے، لیکن کسی کے کنٹرول میں ہوا کبھی نہیں رہی، اور کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح شیاطین کو قبضہ کرنا، کنٹرول کرنا اور ان سے کام لینا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ جو بولتے ہیں ہم عامل ہیں اور ہمارے پاس طاقت ہے، جن ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، کچھ نہیں۔ اور شیاطین کو بھی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا بیماری ہے؟ پتہ نہیں چل سکتا۔ جیسے ایک انسان کو پتہ نہیں چل سکتا ہے سامنے والے کے دل میں کیا ہے، سامنے والے کی بیماری کیا ہے، لیب ٹیسٹنگ اور ظاہری اسباب کے ذریعے سے پتہ لگانا ایک اور چیز ہے۔ یہ تو ظاہری چیزیں ہیں جو لوگ سیکھتے ہیں، آپ کا نبض پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر، یا ٹیمپریچر چیک کر کے۔ میڈیکل لائن میں جو بھی طریقے ہیں کسی بیماری کی فائنڈ آؤٹ کرنے کے، اسے فحص و تمحیص کرنے کے، لیب ٹیسٹنگ وغیرہ، ایکس رے، ان سب کے ذریعے سے پتہ چلے گا، یہ تو ایک ظاہری بات ہے۔ لیکن کچھ دعا شوا پڑھ کے یہ پتہ لگانا کہ سامنے والے کے اندر کیا بیماری ہے، امپاسبل ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں فائل کھول کر کچھ بتا سکتا ہوں، وہ سب سے پہلے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا ہے، وہ دجال ہے، شیطان ہے۔
شیطان سے پہلے یہ شیطان ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی رہتی تھی، وہ لکڑی کا سہارا لے کر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ان گنت شیاطین کام کر رہے تھے۔ بیت المقدس کا جو کام ہے ان کے ذریعے سے پورا ہوا، بڑی بڑی بلڈنگیں وہ بنا رہے تھے، بڑا کٹھن کام وہ کر رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ایسے سہارا لے کر بیٹھے تھے، روح قبض کر لی گئی، پرواز ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی۔ لیکن لکڑی کا سہارا لے کر بیٹھے تھے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، موت کے بعد بھی بہت ٹائم تک، اور کتنے دن اللہ کو معلوم ہے، ایسے ہی بیٹھے رہے۔ اور جتنے شیاطین جو تھے کام کر رہے تھے، وہ یہ دیکھ کر یہ کہ سلیمان علیہ السلام تو بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر کے مارے کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ قرآن میں موجود ہے یہ بات۔ پھر دیمک جو ہوتی ہے، چمٹیا وغیرہ، وہ لکڑی نیچے کھانا شروع کر کے کھا کر کے وہ لکڑی جس پر آپ سہارا لے کر سو رہے تھے، ایسے ٹکے ہوئے تھے، وہ لکڑی نیچے سے کمزور ہو گئی۔ دیمک نے، چیونٹیوں نے اس کو کھا کر کے اس کو کمزور کیا۔ جب وہ لکڑی کمزور ہو گئی تو لکڑی جیسے ہی گر گئی، سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے۔ جب ان شیاطین کو پتہ چلا ارے سلیمان علیہ السلام کا تو انتقال ہو چکا ہے، تو انہوں نے یہ افسوس ظاہر کیا اور یہ کہا، یہ بات کہ سلیمان مر چکے ہیں علیہ السلام، پہلے ہی سے اگر ہمیں پتہ چلتا تو ہم یہ محنت اور مشقت کے کاموں سے بچ جاتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ وہ بڑے بڑے شیاطین جن کو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت کے لیے مسخر کیا تھا، پابند کیا تھا اللہ نے، ان کو بھی یہ نہیں پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی شیطان ہے بھی، کسی نے شیطان سے دوستی بھی کر لیا، تو کیسے پتا چلے گا کہ فلاں آدمی میں کیا بیماری ہے؟ جس طرح ہم انسان غیب سے محروم ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جنات کو بھی پتہ نہیں ہے کہ غیب میں کیا ہے۔ غیب کی باتوں سے انسان اور جنات دونوں برابر کے دور ہیں۔ تو یہ فال نکالنا یا کچھ پڑھ کر کے یہ معلوم کرنا کہ سامنے والے میں کیا بیماری ہے، کسی کے بس میں نہیں۔ یہ تو نبیوں کی شان ہے کہ نبی جب تک ہیں ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے وحی کے ذریعے سے کہ کیا مسئلہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک یہودی جس کا نام لبید تھا، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس جادو کا اثر 40 دن تک رہا ہمارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس نے 6 مہینے کوشش کی، کنگھی حاصل کیا کسی طرح سے اور بال حاصل کیے، اس کنگھی اور اس بال پر جادو کر کے اسے لے جا کر کے ایک کھجور کے خوشے میں رکھ کر، کور میں جس میں کھجور ہوتے ہیں اس کے اوپر کا کور لے کر اس میں یہ 2 چیزیں رکھ کر وہ لے جا کر کے ایک باوڑی کے اندر چھپا دیے ہوئے۔ اب اللہ کے نبی پر اس کا اثر ہوا، اللہ کے نبی کو ایسا لگتا کہ کوئی کام آپ کیے ہیں حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہے، ایسا محسوس ہوتا۔ پورے 40 دنوں تک یہ اثر رہا۔
ایک دن اللہ کے نبی میرے پاس تھے، رات میں اللہ کے نبی نے بہت دعائیں کی، دعا و دعا کے الفاظ ہیں۔ 40 دنوں تک اللہ کے نبی اپنی خود کو اثر ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چل پایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے جو جھوٹے لوگ ہیں، پیسے لوٹنے والے، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والے کو کس چیز کا اثر ہے، بیماری ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ خود اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ کے نبی بھی تو کچھ پڑھ کے معلوم کر سکتے تھے نا، اگر پاسبل ہوتا، نہیں تھا۔ اللہ سے دعا کرتے رہے، اور پھر حضرت عائشہ سے ایک رات اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اے عائشہ، میں اتنی دیر سے جو اللہ سے مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے بتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اللہ نے آج مجھے بتا دیا ہے۔ 2 فرشتے آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھا خواب میں، ایک پیروں کے پاس بیٹھا، اور وہ دونوں فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ ہمارے ان صاحب کو یعنی اللہ کے نبی کو کیا ہوا ہے، اور دوسرا جواب دے رہا ہے ان کو لبید نام کے آدمی نے ان پر جادو کیا ہے۔ اور یہ واقعہ سن 7 ہجری کا ہے۔ مدینہ جانے کے بعد 7ویں ہجری میں جب مکے والوں سے بھی ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا حدیبیہ کے نام سے، اس کے بعد جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو یہودیوں نے سازش کی، بڑے بڑے لوگ اس لبید کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ ہمارے اندر تم ہی سب سے بڑے جادوگر ہو، تم کچھ کرو۔ یہ تو دن بدن ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، مسلمان مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اب انہوں نے مکے والوں سے بھی ایگریمنٹ کر کے صلح کر لیا ہے، کچھ کرو، اور ان کو کچھ لالچ دی، کچھ پیسے دیے۔ تو اس نے بڑی محنت کر کے یہ جادو کیا، اور اللہ کے نبی کو 40 دن کے بعد بار بار دعا کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے 2 فرشتے بھیجے گئے، اور ان دونوں نے یہ بتایا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کیسے ہوا، جادو کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو دوسرے نے جواب میں کہا فی المشط والمشاط، کنگئی ہمیں بولتے ہیں نا، کنگئی، اور کنگئی کرتے وقت جو بال کنگئی میں آ جاتے ہیں نا، وہ ان چیزوں میں جو ہے انہوں نے جادو کیا ہے، اور کھجور کے ایک خوشے میں اس کو رکھ کر کے فلاں باؤڈی کے اندر اس کو دبا دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کچھ صحابہ کے ساتھ اس باؤڈی کے پاس گئے، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ باؤڈی کا پانی جو تھا اس کی وجہ سے جیسے مہندی لگا کر جب آپ اس کو دھوتے ہیں تو کیسے لال کلر ہو جاتا ہے مہندی کا، اس طرح سے وہ پانی چینج ہو کر وہ کلر آ گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو دفنا دیا، اس باؤڈی کو دفنا دیا، اور اسی موقع پر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ 2 سورے نازل ہوئے، یہ پڑھتے گئے، اور اللہ نے ہمارے نبی کو پورا شفا عطا فرمایا۔ جادو کی حالت میں بھی اللہ کے نبی کی حفاظت اللہ نے اس طرح سے کی، جو وحی آتی تھی، دین کا جو علم قرآن جو اترتا تھا، اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، وہ آپ سنتے بھی تھے اور اپنی صحابہ کو بتا بھی تھے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، کوئی مسٹیک نہیں ہوتا تھا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ لیکن کوئی جادو کرے، کوئی تکلیف دے، کوئی زہر ڈالے، اس کا اثر تو ہوگا ہی ظاہری چیزوں کا۔ اس میں نبی ہو یا اللہ کے خاص بندے ہو، سارے انسان برابر ہیں، جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں اللہ کے نبی بھی بیمار ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلا
کہ قرآن اور حدیث کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ خود ہمارے نبی کو بھی کوئی ایسا منتر شنتر، کوئی ایسی دعا نہیں معلوم ہے جس کی وجہ سے وہ پڑھ کر سامنے والے کی بیماری کا پتہ چلایا جا سکے۔ ہاں، چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ایک سورس جو وحی کا، اللہ سے بات کرنے کا، اللہ سے پوچھنے کا ایک سورس تھا جب تک آپ زندہ تھے، اس کا جواب مل جاتا تھا اللہ کے نبی کو۔ لیکن خود سے کچھ کر کے، جیسے بولتے ہیں نا، کتنا بھی سمجھاؤ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ذرا فال کھول کو دیکھو ہمارے بچے کیا ہوئی آگے، فال کھول کو دیکھنے میں کیا تو خدا، نہیں تو دیکھنے والا خدا، جھوٹا مکار ہے جو پیسے لے کر باہر میں کھولتا ہم کو بولتا۔ سچ بولنے کی عادت نہیں ہے، جھوٹے بن گئے ہیں سارے۔ جو کام اللہ کے نبی نہیں کر سکے تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ بھائی انسان صرف یہ کر سکتا ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو تکلیف ہے، آپ کچھ پڑھ کر کے اسے دم کرے، اس پر پھونکے، اس کے لیے دعا کرے، اتنا ہے۔ قرآنی آیتوں کے اندر وہ شفا ہے کہ ساری بیماریاں دور ہو سکتی، کوئی بھی ہو، نظر لگے، کوئی ہوا لگے، کوئی بیماری ہو، کوئی انفیکشن ہو، کچھ بھی ہو، آپ کے خلاف کوئی کچھ کرتا بھی ہے اور آپ اگر صبح و شام اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے دعائیں پڑھتے ہیں حفاظت کے لیے، جس دن آپ پڑھیں گے اس دن آپ پر کسی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے تو اس دن آپ کے لیے کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ آپ تک پہنچتے پہنچتے وہ جو منتر شنتر جو بھی ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، باطل ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں دنیا میں آئی ہوتے رہتی ہیں۔ ایک عرب کے بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے کسی جاننے پہچاننے والے کو ایسے ہی شیطان کا اثر ہو گیا، ان کے پاس لایا گیا، بات چیت ہوئی، انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا، اس بیمار کی زبان سے اب شیطان بات کر رہا ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کہا نہیں جانا پڑے گا، ایک کنڈیشن پر جاؤں گا، اسے چھوڑ کر تمہارے اندر گھسنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہے تیرے اندر دم ہے تو گھس جا میرے اندر۔ پھر کچھ دیر پڑھتے رہے تو اس نے کہا کہ اس وقت آج تمہارے اندر دنیا کا کوئی شیطان گھس نہیں سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج صبح تم نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تم نے آج 100 مرتبہ اس کو پڑھا ہے۔ اور یہ حدیث میں ہے کہ اس کو جو کوئی 100 مرتبہ اس کو صبح پڑھ لے پورے دن آپ پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کی چیزیں سامنے آتی، لیکن ہمیں ان ایگزامپلس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو، جو پڑھ کر سوئے گا اسے کچھ نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو اور جو برتن ہے اس کو ڈھانپ کر سویا کرو، کوئی کھانے پینے کا برتن کھلا مت چھوڑو، دروازہ بند کرو۔ کسی روایت میں بسم اللہ پڑھو ہے، کسی میں وہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے دروازہ بند کر دیا، اب اس دروازے کو کھولنے کی طاقت دنیا کے سارے شیطان مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنا برتن ڈھانک کر کے رکھا، رات میں لائٹ آپ نے بند کر دیا تو وہ ہٹا کر کے اس کے اندر کوئی اثر انداز ہو، دنیا کا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔
ہم اپنا کام کریں اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں۔ گھر سے آپ باہر جا رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، دروازے بند کر دیجیے، لائٹ آف کر دیجیے، سارے برتن ڈھانک کر کے رکھو۔ اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے یہ تک فرمایا کوئی لکڑی ہی اس کے اوپر رکھو اللہ کا نام لے کر۔ کھانا پینا کھلا رکھنے کی عادت ہے، کتنے بار بول دو بھی سمجھ میں آتا نہیں، اسی میں سے کھلاتے رہتے ہیں اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں اور کوسنے لگتے، یہ ہوا وہ ہوا۔ خود ہم اپنا کام تو پورا کریں۔ برتنوں کو ڈھانک کر رکھنا، کوئی برتن کھلا ہے، اس میں پانی ہے یا کوئی پینے کی کوئی خاص چیز ہے، کھانا ہے، اچھا سالن ہے، رات میں وہ برتن کھلا رہے، اسے ڈھانکے بغیر رکھا، اب اسے مت کھاؤ، اسے پھینک دو، اس لیے تم نے سنت کے خلاف کیا ہے۔ اچھا بھی ہو تب بھی مت کھاؤ، رات گزر جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جب آسمان سے ایک بلا مصیبت نازل ہوتی ہے، اور جو بھی برتن کھلا ہو اس کے اوپر ڈھاکن نہ ہو، وہ جو بلا ہے اس کے اندر گھس جاتی ہے، وہ چیزیں ساری کی ساری جو ہے خراب ہو جاتی ہیں۔ اب اسی میں سے آپ کھائیں گے تو بیمار تو ہوں گے ہی، اور ایسے بیمار ہوں گے کہ علاج مشکل ہو جائے گا۔ اچھی بھی چیز ہو، دل کو تھوڑا یہ کرو، اسے پھینک دو، اسے مت کھاؤ۔ کسی دن بھول کر کے کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپنا بند کر کے رکھنا بھول گئے تو وہ چیز چاہے جتنی لذیذ کیوں نہ ہو، کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، کھانا مت، اسے پھینک دو۔ اور جب بھی گھر میں جائے اللہ کا نام لے کر جائے۔ جب آپ کسی گھر میں اپنے گھر میں جاتے ہیں، جاتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اسے سیکھ لے، کم از کم اللہ کا نام بسم اللہ تو پڑھے ضرور۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اگر آپ نے بسم اللہ پڑھا اور کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھا تو شیطان آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں اللہ کا نام لیا گیا ہے، اس لیے یہاں ہمارے لیے نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ سونے کی جگہ ہے، اور نہ ہمارے لیے کوئی کھانا ہے۔ جس کھانے پر آپ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے وہ کھانا شیطان نہیں کھا سکتا ہے، اس کی قدرت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شیطان کی طاقت کو کمزور کرنے والی اور ختم کرنے والی چیزیں اللہ کا ذکر ہے، دعائیں ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح کو 3 بار، شام کو 3 بار اس کو پڑھ لو، دنیا کے سارے لوگ مل کر کے آپ کے خلاف کچھ کریں گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو خواہ مخواہ کسی کی بات کو سن کر کے دل کے اندر وسوسہ لانا، کیا کہ انہوں بولتے سو کرب سوچ کیا کہ انہوں کیا تو کرتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نماز کی پابندی کرے، ذکر و اذکار پڑھتے رہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کی حفاظت اللہ کرے، اسے کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ باقی یہ سارے لوگ جو کرتے ہیں یہ غلط ہے، جھوٹے دعوے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ البتہ ایک بات، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کوئی پیسہ لیتا ہے تو وہ ناجائز نہیں۔ جھوٹے شاٹے منتر وغیرہ سیکھ کر کے، نوے عملیات سیکھ کر کے نئی نئی چیزیں بولنا جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ غلط ہے۔ لیکن کوئی آدمی ہے جو آپ کو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی وغیرہ پڑھتا ہے، الحمد کا سورہ پڑھتا ہے، جس سے آپ، اور وہ پیسہ لیتا ہے تو اس کا حق ہے، وہ لے سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جنگی
محاذ پہ بھیجا. چھوٹی چھوٹی جماعتیں جیسے بلیٹن ہوتا ہے وہ جاتے تھے حفاظت کے لیے. وہ ایک گاؤں میں پہنچے, وہاں کے لوگوں نے ان کی خدمت نہیں کی. یہ لوگ آرام کر رہے تھے. ایک بچی آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے لڑا ہے اور وہ پریشان ہے. مرد بیٹے ادھر ادھر کامہ میں جاک ہے, باہر جاک ہے, آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو دعا کر سکتا ہے, اس پر کچھ پڑھ کر دم کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری خود گئے اور ان سے کہا کہ ہم پڑھ کر پھونکیں گے لیکن 30 بکرے دینا پڑے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, سردار تھا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پڑھ کر کے 30 بکرے لے کر آئے. ان ساتھیوں نے پوچھا آپ کو معلوم ہے کیا ایسے ٹائم میں کیا پڑھنا کیا دم, کچھ معلوم ہے کیا, کوئی الگ سے اللہ کے نبی سے کچھ سیکھے ہو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں, بس میں یہ جانتا ہوں کہ الحم کے سورے میں شفا ہے. میں نے الحم کا سورہ فاتحہ پڑھا اور پڑھ کر کے دم کیا, پھونکا, وہ ٹھیک ہو گیا. ان لوگوں نے دودھ بھی پلایا, ان کو کھلایا اور 30 بکرے بھی دیے. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پیسے لیے جا نہیں لیے جا, تو انہوں نے کہا کہ لیے تو لیے ہیں لیکن ہم یوز نہیں کریں گے, واپس جا کر اللہ کے نبی سے پوچھیں گے, تب جو ہے ان بکریوں کو ہم استعمال کریں گے. جب مدینے میں آئے اور اللہ کے نبی نے پوچھا تو انہوں نے بتایا, اور اللہ کے نبی بڑے خوش ہو کر فرمایا یہ بات تمہیں کیسے پتہ ہے کہ الحم کو سورے کے اندر جو ہے شفا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے, اور جو بکرے تم نے لیے ہیں وہ حلال ہے, اس میں سے مجھے بھی حصہ دو. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. یعنی آپ کوئی کسی کو پانی پر دم کر کے دیتے یا کوئی بیمار آپ کے پاس آتا ہے, اس پر کچھ سورے پڑھ کر پھونکتے, الحم کا سورہ, آیت الکرسی, اور آپ کچھ لینا چاہیں تو بالکل اجازت ہے, آپ لے سکتے ہیں. جس طرح ایک ڈاکٹر جو ہے ہاتھ پکڑ کر دیکھ کر کے میری فیس ہے 300 لیتا ہے نا, آپ کو اللہ نے دیا ہے, آپ ٹھیک سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن جھوٹ بول کر کے ذرا ایک 10,000 خرچہ کرو, میں یہ وہ کر کو, کیا بیماری ہے کہ میں تلاتم کتا دیکھو, یہ جھوٹا مکار ہے پکا. یہ سب کرنے کی کسی کے پاس قوت نہیں ہے. تو انسان کو ہر حال میں ہمیشہ سیدھے راستے پر ہونا چاہیے. قرآن و حدیث سے جو ثابت, اور ساری چیزیں ثابت ہے. آدمی قرآن و حدیث کو غور سے پڑھے سمجھے, سب کچھ اس میں مل جائے گا آپ کو. کبھی کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ہمارے اپنے ایمانوں کی حفاظت رکھنے کی توفیق دے, اور ہم وہی کرے جو کرنا سنت ہے, جائز ہے, اور ہر گمراہی سے, ہر غلط کام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک.